زبان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ذریعے ہم کلام کرتے ہیں اس کے متعلق بھی کیا پوچھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جو دوزخ میں اوندے منہ گرائے جائیں گے وہ اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی ہی تو ہے۔ بعض دیگر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بندہ بلا سوچے سمجھے بعض اوقات ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے کہ وہ بات اسے مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ دوزخ کی گہرائی میں پہنچا دیتی ہے۔ آدمی جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کہ ہمارا مدار ہی تجھ پر ہے، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سکون سے رہیں گے، اگر تو ہی لڑکھڑا گئی تو ہماری بھی کم بختی ہے۔ شب معراج میں میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے چہرے اور سینہ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے، بہتان لگاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ یقیناً بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ یقیناً گناہ کے راستے پر لگا دیتا ہے اور گناہ دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جب آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا شمار کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو کے باعث اس شخص سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک جھوٹ بولنا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک جھوٹ بولنا بیان فرمائی۔ فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بس اوقات بچے کو بہلانے کی خاطر اسے کسی شرارت سے روکنے کے لیے مائیں بے تکلف بچوں سے جھوٹ بول دیتی ہیں اور اسے شمار بھی نہیں کرتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ماں بچے کو کچھ دینے کا وعدہ کر کے پھر اسے کچھ نہ دے تو اس کے خلاف ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹی گواہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔